کیا آپ پیشاب کی جلن کی وجہ سے پریشان ہیں؟ ہومیوپیتھی میں ہے فوری اور محفوظ علاج۔ مکمل علاج کے لیے آج ہی رابطہ کریں۔ ایک صحت مند زندگی جئیں۔ السلام علیکم۔ ہماری سوسائٹی میں ایک اور مسئلہ ہے جو کہ بہت زیادہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس کی کمی ہے بیماریوں کے بارے میں، اور دوسری بہت ساری معلومات ہیں۔ حالانکہ آج کل یہ جب سے اینڈرائڈ موبائل عام ہوئے ہیں تو چیزیں آسان ہو گئی ہیں پہلے کے مقابلے میں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتی ایک بات ہے کہ ہر آدمی کی خود بخود تو ساری چیزیں وہ نہیں اسے پتہ ہوتی۔ اس لیے اگر کوئی ایسے مراکز ہوں یا کم از کم جو ہمارے دینی مراکز ہیں یا اسکول کالجز میں جہاں پہ بھی بڑے ہوں یا بچے ہوں، ان کو کچھ اس طرح کے پروگرام ہدایات دی جائیں۔ کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ مختلف ورکشاپس کریں تاکہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو ان کو اویئر کیا جائے۔ اس میں ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے پیشاب میں جلن کا۔ اب پیشاب میں جلن اگر کسی کو ہو رہی ہے تو اسے ایک دم سے اتنا زیادہ ڈپریس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے، اور اگر ان ریزنز یا کازز کو ختم کیا جائے، ان وجوہات کو چھوڑا جائے یا اس پہ توجہ دی جائے تو وہ بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، وہ یعنی کہ وہ جو مسئلہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو مکمل آگاہی ہو، اور اس سلسلے میں نے یہ ویڈیو جو بنائی ہے اس میں تمام چیزیں بڑی تفصیلات کے ساتھ بتا دی گئی ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہوتے رہیں، آپ کو اپنے روزمرہ جو عادات ہیں یا آپ کا جو زندگی کے طور طریقے ہیں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس کو لازمی کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارے مسائل سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب میں آپ سے اگر یہ سوال کروں کہ آپ کو بھی پیشاب کرنے میں یا کرتے وقت شدید جلن اور درد، چبھن محسوس ہوتی ہے، یا کبھی ایسا ہوا ہے؟ کیا بار بار آپ کو واش روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے، بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، مجبور ہیں، لیکن خود کو پیشاب نہیں آتا؟ مہنگی اور بھاری اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے رہتے ہیں جس سے معدہ اور گردوں میں مزید خرابی ہوتی ہے۔ تو ان سارے مسائل کا حل یہ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو میں دی گئی تمام ہدایات پہ عمل کریں، اور کچھ ہومیوپیتھک دوائیاں ہیں جو ضرورت کے تحت علامات کے مطابق استعمال کریں تو آپ کو ہمیشہ کے لیے اس مسئلے سے آزادی مل سکتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اس قدر مجبور ہوں کہ مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ کو اپنی زندگی اچھی لگتی ہے، اپنی زندگی میں آسانیاں چاہتے ہیں، تو تھوڑا سا یہ کام ہے جس کو آپ اپنی زندگی میں اپنی عادات کو بہتر کریں تو یہ مسئلہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں سب سے جو بڑی وجہ بنتی ہے پیشاب میں جلن کی، وہ ہے پانی کا کم استعمال کرنا، کیونکہ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے وہ اتنے بزی ہوتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں کہ وہ پانی کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے، یا تو جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں وہاں پہ پانی اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتا یا دور جانا پڑتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کی ایک بوتل اپنے ساتھ رکھیں۔ آپ مریض ہیں یا نہیں ہیں لیکن پانی کی ضرورت تو ہے نا آپ کو، تو اس لیے اس کا بہترین یہی حل ہے کہ پیشاب میں جلن اور درد کو روکنا چاہتے ہیں
تو آپ اپنے ساتھ پانی کی بوتل ضرور رکھیں، کیونکہ یہ اس کا بہترین حل ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ دوائی ہی کھاتے رہیں۔ پانی کی شدید کمی یا ڈی ہائیڈریشن سے یہ مسائل بڑھتے ہیں۔ جب آپ پانی کم پیتے ہیں تو پیشاب گاڑھا اور تیزابی ہو جاتا ہے، جو نالی میں جلن پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انفیکشن ہو جائے، یعنی یو ٹی آئی ہو جائے یا یورینری ٹریک انفیکشن اسے کہتے ہیں، مثانے اور پیشاب کی نالی میں بیکٹیریا کا پیدا ہو جانا یو ٹی آئی کہلاتا ہے۔ یہ مسئلہ خواتین میں مردوں کے مقابلے میں زیادہ دیکھا جاتا ہے، تو اس سے بھی پرابلم بڑھتے ہیں۔ گرمی اور مسالہ دار غذا، گرمی کے دنوں میں زیادہ مسالہ دار غذا کھانے سے تیز مرچ مسالے، چائے، کافی، فاسٹ فوڈ کا استعمال اگر بڑھا دیا جائے اور موسم بھی گرم ہو تو بھی یہ مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں۔ گردے کی پتھری اگر کسی کو ہو، گردے یا مثانے میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں یا ریت ہو تو بھی پیشاب کی نالی میں رگڑ اور جلن پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا صحت اور مسائل سے متعلق ایک مثال آپ کے سامنے عرض کروں کہ اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو تو آپ ضرور ان چیزوں کا خیال کریں۔ بعض دفعہ لوگ ناسمجھی کی وجہ سے مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ پانی کا استعمال نہیں کرتے یا ان کو صحیح طرح سے بتایا نہیں جاتا، تو دوا ہونے کے باوجود بھی ان کو پیشاب میں خون اور پس آنا شروع ہو جاتی ہے، پس سیلز کے خطرات بڑھ جاتے ہیں اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی جائیں ان پہ بھرپور طریقے سے عمل کریں۔ کچھ دن پہلے میرے کلینک میں ایک مریض تشریف لائے جو پچھلے کئی ماہ سے پیشاب کی جلن اور بار بار ہونے والے یو ٹی آئی سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ اینٹی بائیوٹک کھاتے تھے، 5 سے 7 دن کا کورس کرتے تھے، اس کے بعد دوبارہ وہ مسئلہ ہو جاتا تھا۔ اصل چیز کیا تھی؟ ان کی کچھ عادات صحیح نہیں تھیں، جو پانی کا استعمال نہیں کرتے تھے، اور جن چیزوں کو منع کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑے دنوں کے لیے آپ ہرے پتے والی سبزیوں کا استعمال نہ کریں، آپ چاول کا بہت زیادہ استعمال نہ کریں، گوشت کو اعتدال پہ رکھیں، اور ساتھ ساتھ پانی کا استعمال کریں، اور کچھ ہماری ہومیوپیتھک ادویات ہیں ان کا استعمال کریں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں۔ تو یہی ساری چیزیں میں نے ان صاحب کو بتائیں تو 10 دن کے اندر ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ ہومیوپیتھی سلسلے میں جو کہ ایک کامیاب اور سستا علاج ہے، سستا علاج اس سینس میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو ساری چیزوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، مگر اگر آپ 3-4 دفعہ اینٹی بائیوٹک کھائیں گے، بار بار ڈاکٹر کی فیس بھی دیں گے، تو اس سلسلے میں آپ کو زیادہ پرابلم ہوگا، زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے۔ تو اس کمپیرین کو اگر آپ ہماری ان میڈیسن سے کریں گے تو صرف میڈیسن کا خرچہ آتا ہے، وہ بھی ایک دفعہ آپ نے خرید لی اور ان کو ایک مناسب جگہ میں فریج میں یا صحیح ٹیمپریچر پہ رکھا تو وہ سالوں کے حساب سے خراب نہیں ہوتی، تو یہ اس لحاظ سے بہت سستی ہیں۔ لہٰذا ان میڈیسنز کا بھی استعمال کیا جائے، ساتھ ساتھ جس طرح سے گائیڈ کیا جائے۔ کبھی بھی آپ کسی کو مسئلہ ہو تو اس علاقے میں اگر کوئی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو اس سے ضرور مل لیں، وہ آپ کو
اچھی طرح سے سمجھا دیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ہماری جو مختلف میڈیسنس ہیں سب سے بہترین اس میں نمبر 1 پہ آتی ہے کینتھیرس 30 میں، جب پیشاب کی جلن سب سے زیادہ ہو، یعنی بندے سے برداشت نہ ہو، اگر پیشاب قطرہ قطرہ آئے اور شدید جلن اور چبھن کے ساتھ آئے تو یہ دوا بہترین کام کرتی ہے۔ 3 قطرے آدھا کپ پانی میں دن میں 3 بار استعمال کریں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پورے گلاس پانی میں ڈال کے پئیں، کیونکہ پانی کی آپ کو ویسے ہی ضرورت ہے۔ 3 سے 4 دفعہ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایک اور دوا ہے سار سپریلا، یہ بھی 30 میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر پیشاب کرتے وقت اتنی جلن نہ ہو لیکن پیشاب کے ساتھ کچھ یا آخر میں شدید ترین درد محسوس ہو رہا ہو اور جلن اس وقت زیادہ ہو جائے تو اس کے بھی 3 قطرے پانی میں دن میں 3 سے 4 دفعہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ ایک تیسری دوا ہے بربیرس وولگیرس، کیو یا مدر ٹنکچر میں استعمال ہوتی ہے۔ اگر جلن گردے کی پتھری یا ریت کی وجہ سے ہو اور درد کمر سے آگے کی طرف آئے تو 10 اس کے قطرے دن میں 3 سے 4 دفعہ ایک گلاس پانی میں ڈال کے استعمال، نیم گرم پانی میں زیادہ اثر کرتے ہیں، جسے گنگنا پانی کہتے ہیں، تو اس میں استعمال کیے جائیں تو اچھا اثر دکھاتے ہیں۔ ایپس میلیفیکا ایک دوا ہے، اگر پیشاب کی نالی میں سوزش ہو، سویلنگ ہو تو اس کے لیے، یعنی ڈنگ لگے تو اس کے لیے بہترین دوا ہے، اور پیشاب مقدار میں بہت اگر کم آئے تو اس کے 3 قطرے پانی میں دن میں 3 دفعہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ گھریلو تدابیر کے طور پہ یہ یاد رکھیں کہ آدمی اگر آگے پیچھے اس کی عادت میں شمار نہیں تھا کہ وہ پانی پیے، پانی کی بوتل ساتھ رکھیں، اور گھر پہ ہوں یا دفتر میں ہوں پانی کا استعمال لازمی کرنا ہے۔ دوا کے ساتھ دن میں کم از کم 10 سے 12 گلاس پانی پئیں تو اس سے آپ کا یہ مسئلہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ بیکٹیریا جسم سے فلش آؤٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ پانی مناسب پیتے ہیں، تو اس سے یہ جلن جو ہے بہت جلدی کم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں سب سے یہ کہوں گا کہ بجائے اس کے کہ آپ اتنے ساری میڈیسنز کھائیں، اپنا پیسہ خرچ کریں، اگر آپ میری ان باتوں پہ عمل کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ ہومیوپیتھک علاج چونکہ سستا بھی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کم سے کم ہوتے ہیں، لہٰذا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کا پیسہ خرچ کیا ہوا جتنا بھی ہے وہ ضائع اور بیکار نہیں جائے گا۔ اس لیے جب بھی آپ کو مسئلہ ہو تو کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اگر آپ میری ویڈیو میں ان دوائیوں کو نوٹ کر کے رکھ لیتے ہیں ان کی علامات کے ساتھ، تو اگر کسی کو کوئی علامات ہو تو وہ بالکل دی جا سکتی ہے، مجھے واٹس ایپ بھی کیا جا سکتا ہے مزید مشورے کے لیے۔ اگر آپ کو میری یہ باتیں پسند آئیں، یہ معلومات آپ کو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، دوسرے ان سارے لوگوں کو بتائیں جن کو اس طرح کے مسائل ہیں، خاص کر کے خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں ان کو یہ اکثر یہ مسائل رہتے ہیں۔ تو 1-2 دوائیں گھر پہ رکھ لی جائیں تو کوئی